چین کی سرکاری میڈیا نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ ان کا ملک سکم ڈوکلام تنازع میں پیچھے نہیں ہٹے گا اگر نئی دہلی سرحد پر آمنے سامنے آ کر علاقے پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش بند نہیں کرتا تو ایسی صورت میں بیجنگ بھی سکم کی آزادی کی اپیلوں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سکم بارڈر پر بھوٹان ٹرانزیشن کے پاس ڈوکلام میں بھارت اور چینی فوجوں کے درمیان 20 دن سے تعطل جاری ہے۔ گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ بھارت کے دلائی لامہ کارڈ پر چین پہلے سے ہی چوکنا ہے، لیکن بھارت اس کا پہلے ہی کافی استعمال کر چکا ہے، اس وجہ سے تبت معاملے پر کوئی اس کا اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ حکمران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اخبار نے الزام لگایا ہے کہ بھارت غلط طریقے سے بھوٹان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھوٹان نے چین یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کسی بھی دوسرے مستقل رکن کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں۔ چین کا الزام ہے کہ بھارت نے سکم بارڈر پر پنجشیل اصول کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے مقام حیفا میں شہید بھارتی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو بھی موجود تھے۔ حیفا وہ جگہ ہے جہاں پہلی جنگ عظیم میں بھارتی جوانوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھارتی جوانوں نے جدید ہتھیاروں سے لیس عثمانی ترکوں کے خلاف لڑتے ہوئے حیفا کی حفاظت کی تھی۔ جدید ہتھیاروں سے لیس جوانوں کے مقابلے بھارتی فوجیوں نے تلوار اور نیزوں سے ہی دشمن کو فوج کو شکست دی تھی۔ اس دوران کئی ہندوستانی شہید ہو گئے تھے۔ یہ جنگ 23 ستمبر 1918 کو ہوئی تھی۔ آج بھی اس دن کو اسرائیل میں حیفا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہندوستانی فوج بھی اس دن اپنے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آج بس اتنا ہی، چلتے چلتے ایک شعر حاضر ہے۔ بات پرواں زبان کرتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ خدا حافظ۔